کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس دعا کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2448۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اسماعیل بن ابی اویس نے کہا، سعید مقبری کا نام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کیا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعید مقبری ہی بنی لیث کے غلام ہیں۔ پورا نام سعید بن ابی سعید ہے اور ان کے والد ابو سعید کا نام کیسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2449۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ پھیرنے کا خوف رکھتی ہو کے بارے میں فرمایا، کسی شخص کی بیوی ہے لیکن شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے، اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہوں، اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2450۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی پینے کو پیش کیا گیا، آپ نے اسے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر والے تھے۔ لڑکے سے آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے کہ ان لوگوں کو یہ پیالہ دے دوں؟ لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے ملنے والے حصے کا ایثار میں کسی پر نہیں کر سکتا۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر رسول اللہ نے وہ پیالہ اسی لڑکے کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2451۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2452۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے بتلایا، ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2453۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی، بلکہ اس میں تھی جسے انہوں نے بصرہ میں اپنے شاگردوں کو املا کرایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2454۔ جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ میں مقیم تھے، وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر کھانے کے لیے ہمارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2455۔ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا کا ایک کسائی غلام تھا۔ ابو شعیب نے ان سے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دے، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا۔ انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے، چنانچہ آپ کو انہوں نے بتلایا، ایک اور شخص
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بن بلائے چلا گیا۔ نبی کریم نے صاحب خانہ سے فرمایا، یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا اس کے لیے تمہاری اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2456۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2457۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2458۔ عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2459۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان جو ان کے شوہر ہیں وہ بخیل ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بال بچوں کو کھلایا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2460۔